الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا ساحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم. الحمدللہ 25واں پارہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل سے مکمل ہوا. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنی غلطی کوتاہی اگر مجھ سے ہوئی یقیناً ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے. آج انشاءاللہ 26ویں پارے کی ابتدا ہوگی اور یہ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، یہاں سے ابتدا ہوگی اور یہ نیز حامیم جو 7 صورتیں ہیں ان 7 صورتوں میں سب سے آخری صورت اب یہ سورۃ الاحقاف ہے. 6 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں، اب یہ آخری صورت سورۃ الاحقاف ہے. اور جو 6 صورتیں پہلے گزر چکی ہیں حامیم، اب یہ سورۃ الاحقاف جو ہوگی ان سب کا ایک قسم کا خلاصہ ہوگا. 7 صورتوں 6 صورتوں کا یہ 7ویں صورت میں اللہ پاک خلاصہ کلام بیان فرمائیں گے. سب سے پہلے ربط سمجھ لیں. سورۃ الجاثیہ میں یہ شبہ اللہ پاک نے دور کیا. مشرکین کہتے تھے چلو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے معبود نہیں سنتے، لیکن اگر اللہ چاہے ہماری پکار ان کو سنوا دے اور وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں تو ٹھیک، اگر نہ بھی کریں تو فابیہا، ہماری پکار زیادہ سے زیادہ لغو ہو جائے گی، تو اس میں حرج کیا ہے. اللہ پاک نے سورۃ الجاثیہ میں اس کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے قانون وضع کر دیا. قانون یہ ہے کہ میرے سوا کوئی بھی غائبانہ پکار سن ہی نہیں سکتا، آپ صرف اس قانون کی اتباع کریں. یہ مشرکین آپ کو یہ جس مذہب کی طرف بلا رہے ہیں آپ نے بالکل ان کی خواہش کے اتباع نہیں کرنا. اب سورۃ احقاف ہے، اس کے اندر بھی ایک شبے کا جواب ہوگا. شبہ یہ ہوگا، مشرکین کہیں گے چلو مانا ہمارے معبود سنتے نہیں ہیں لیکن ان کی پکار کے اندر تاثیر ہے، برکت ہے. کیا ہے؟ ان کی پکار کے اندر کیا ہے جی؟ تاثیر ہے، برکت ہے. ضرور ہے، کیونکہ ہم جب ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں تو ہم تمام مصائب سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمارے کام درست ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا آج کل کے بھی لوگ اسی طرح ہے کہ ہم جب بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے. اگرچہ ہماری پکار چلو نہ بھی سنیں لیکن ان کے نام کے اندر بڑی تاثیر ہے، ان کے نام کے ورد کریں تو بڑی تاثیر ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے وہ پیر کا لقب صبح صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نام کے اندر تاثیر بڑی ہے، ہمارے کام درست ہو جاتے ہیں. تو اس صورت کے آخر کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دیں گے.
اچھا ان کے پکار کے اندر بڑی تاثیر ہے. تو ہم نے سابقہ جتنی قوموں کو تباہ کیا، جب ان کی تباہی کا وقت تھا تو ان کے پھر مظلومہ سفارشی ان کے کیوں کام نہیں آئے؟ جب ہمارا عذاب آسمانی ان کے اوپر نازل ہوا تھا تو پھر اس وقت بزرگ ان کے کام کیوں نہیں آئے؟ اس وقت وہ تاثیر وہ کہاں گئی؟ اس وقت نہیں ان کے کام درست ہوئے، اس وقت تو آسمانی آفت ان سے دور نہ ہو سکی. تو معلوم ہوتا ہے ان کا نام لینے کے اندر غائبانہ اگر ان کا نام بھی لیا جائے تو کوئی تاثیر اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس شبے کا جواب ہوگا. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شروع کے اندر اللہ پاک تمہید بیان فرمائیں گے صورت کی، اور ساتھ ترغیب ہوگی قرآن پاک کی. اس کے بعد اللہ پاک اس صورت کے اندر ایک عقلی دلیل بیان فرمائیں گے صرف. ٹھیک ہے جی، ایک عقلی دلیل ہوگی اور 4 نقلی دلائل. ایک عقلی دلیل اور 4 نقلی دلائل اور ایک دلیل وحی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک دلیل عقلی ہے، 4 نقلی دلائل ہیں اور ایک دلیل وحی ہے. ٹھیک ہے جی، شروع میں تمہید اور ترغیب ہے. اور نیز اس صورت کے اندر اللہ پاک مشرکین سے مطالبہ کریں گے دلیل کا کہ لاؤ کوئی عقلی دلیل پیش کرو، لاؤ کوئی نقلی دلیل پیش کرو اپنے شرک کے اوپر. اگر تمہارے شرک کے اوپر جو تم کام کر رہے ہو شرکیہ کفریہ، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہمارے سامنے پیش کرو. عقلی دلیل ہے وہ پیش کرو، نقلی دلیل ہے وہ پیش کرو. ٹھیک ہے، آخری پھر صورت کے آخر میں صورت کا ایک مرکزی مضمون اللہ پاک ذکر کریں گے. بقیہ زجر، تخویف، تبشیر یہ صورت کے ساتھ ساتھ چلیں گی. پھر خاتمہ میں ایک آیت تمام حوامیم صورتیں جو ہیں 7 کی 7 صورتیں ہیں، اللہ ان کے متعلق ایک آخری آیت بیان فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی، آخری آیت تمام حوامیم صورتوں کے متعلق ہوگی. ٹھیک ہے جی، اور نیز یہ باقی 6 صورتوں حوامیم کا کیا ہوگا؟ خلاصہ ہوگا. اور نیز یہ جو صورت اب جہاں سے آج کے سبق شروع ہونے والے ہیں، یہ 26ویں پارے کی ابتدا ہے، آخر تک اب یہ سارے مضامین جو ہوں گے یہ تفصیل کے اوپر مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، واعظ و نصیحت تو تھی وہ گزر چکی، تفصیلات جو تھی ختم، جو عقائد کے اوپر تھیں وہ گزر چکی ہیں. اب جو ہوں گی ایک اللہ پاک انداز بیان وہ تبدیل فرمائیں گے، اور مکمل ایک آیت جو ہوگی وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہوگی. تو میری آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے، یہ صورت جب آپ سبق شروع ہو رہا ہے آج کا جہاں سے، اب ارادہ کر لو کوئی چھٹی بہت کم کرنی ہے خدا کے لیے، کیونکہ اب جو ہیں آگے مدنی صورتیں ہیں شروع ہو جائیں گی. اب یہ صورت احقاف ہے، اس کے آگے صورت محمد ہے، صورت الفتح، اس طرح کی جو صورتیں ہوں گی مدنی صورتیں ہوں گی. تو مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہے، صورت الحجرات ہے وہ بھی مدنی صورت ہے، اس کے اندر ایمان والوں کو اللہ پاک نے بڑے بڑے احکامات ایمان والوں پر اللہ پاک نے یہ لاگو کیے ہیں. یہ ساری جتنی بھی اب صورتیں آئیں گی یہ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ضروری. جس طرح صورت احزاب تھی، صورت النور تھی، صورت النساء تھی، یہ ساری کیا ہے مدنی صورتیں احکامات کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. اب ان صورتوں کے اوپر بھی یہی محکامات ہوں گے. اب یہ حوامیم جو ہے آخری صورت ہے، اس کے اندر بھی تفصیل ہوگی. ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی حامیم، اس کی مراد اللہ پاک جانتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے. العزیز الحکیم، وہ ذات جو بڑا غالب ہے، بڑا حکمتوں والا ہے. ٹھیک ہے جی، تنزیل کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اور اللہ پاک نے یہ تمہید بھی بیان کی ہے اور ترغیب بھی دی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کتاب کو ہم نے اتارا اور یہ کس ذات کی طرف سے اتری ہے؟ یہ حکم نامہ بڑی عزت و عظمتوں کے مالک شہنشاہ کی طرف سے اتری ہے. لہٰذا اس کلام کو غور سے سنو اور اس کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو. اور کون ہے اللہ؟ العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست ہے، غالب ہے اور وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. آگے اللہ پاک نے دلیل بیان فرمائی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اب یہ کیا ہے جی؟
دلیل عقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی عقلی دلیل، اور یہ ایک یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یا دوسرا ترجمہ اور وہ تمام چیزیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں، الا بالحق کی مگر ساتھ حق کے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک مقررہ وقت تک، ٹھیک، یہ پچھلی صورت کے اندر بھی یہ آیت آئی تھی، اب دوبارہ پھر اللہ پاک نے یہ آیت مزید اللہ پاک نے اس کی تفصیل کی ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور وقت مقررہ تک۔ دو مقصد اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، ایک ہے اپنی قدرت کا اظہار، وہاں بھی میں سمجھا کے آیا ہوں پچھلی صورت میں، اور دوسرا ہے فکر آخرت، یہ فکر آخرت اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقررہ تک، ٹھیک ہے جی۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنا اللہ پاک نے پچھلی صورت میں فرمایا یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ہم نے بنایا، ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے الا بالحق، ساتھ حق کے بنایا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقررہ تک بنایا ہے۔ یہ توحید کے اوپر اللہ پاک نے پہلی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو بھی اس کے درمیان مخلوق ہے، جاندار ہے غیر جاندار ہے، ہم نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اظہار حق کے لیے، کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کہ انسان اگر اس میں غور و فکر کرے، اللہ کے دلائل میں غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے۔ پھر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تمام صفات کارسازی، تمام کام، یہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى کہ ہر چیز کی اللہ نے فرمایا ایک انتہا ہے۔ کائنات ہے، کائنات میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز کی کیا ہے؟ ایک انتہا ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کے اوپر ایک فنا والی صفت ہے سوائے اللہ پاک کے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک کے لیے فنا والی صفت نہیں، بقیہ اللہ کے علاوہ ہر کسی کے اوپر یہ فنا والی کیا ہے؟ صفت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر فنا کی صفت ہے۔ ہر چیز برباد ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے انسان، یہ کائنات جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، اور تو بھی اس کائنات کے اندر رہ رہا ہے، جس کائنات میں تو رہ رہا ہے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایک دن تو نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اظہار حق کے لیے اللہ پاک نے آسمان اور زمینوں کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ہے اب آپ نے۔ آپ قرآن پاک میں یہ آیت کتنی بار اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے؟ اب سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ الجاثیہ تک یہ قرآن پاک میں متعدد مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے ہم نے حق کے لیے پیدا کیا۔ اظہار حق کیا مطلب ہے؟ اپنی توحید کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک گویا کائنات کے بنانے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ اس آیت میں اور اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں، اللہ ان کے اندر اس کائنات کی تخلیق کا کیا کر رہے ہیں؟ مقصد بیان کر رہے ہیں۔ کائنات کو ہم نے پیدا کیوں کیا؟ کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ نے فرمایا بالحق کی، صرف زمین و آسمان نہیں بلکہ وما بینہما، جو بھی اس میں مخلوق جاندار غیر جاندار ہے، جو بھی ہم نے بنایا، الا بال اظہار حق کے لیے۔ حق کیا ہے؟ توحید۔ حق کیا ہے؟ توحید۔ لہو دعوت الحق، حق صرف اور صرف توحید ہے، کہ اللہ توحید کی وضاحت کے لیے، توحید کے اظہار کے لیے اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس زمین و آسمان کی انتہا بھی اللہ نے رکھ دی ایک وقت مقررہ تک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ
ہے تو ساری کی ساری اہل تشیع کے متعلق ان کے عقائد حضرت نے بیان کیے اور اس کی بہت زبردست تردید کی. شاید اس کا اردو کے اندر بھی ترجمہ ہوا یا نہیں، اصل میرے خیال فارسی زبان کے اندر یہ کتاب ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ شیعہ کے. یہ کئی عقائد اس کے اندر گنوائے. بڑی شاندار اور بڑی جاندار کتاب ہے اور بڑی لاجواب کتاب ہے. انہوں نے اس تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ایک بات لکھی، اب پہلے غور سے سمجھنا پھر میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے لولا عزیر لما خلقت الافلاک، لولا عزیر لما خلقت الافلاک، کہ اگر عزیر علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو یہ آسمان و زمین ہی نہ بنتے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا. یہودیوں نے عقیدہ بنایا کہ اگر یہ عزیر علیہ السلام کو پیدا نہ کرتے اللہ تو یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہ ہوتے. گویا کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام. وجہ کائنات کو بنایا کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان اور زمین بھی کیا کیے ہیں؟ بنائے ہیں. اگر گویا مقصود کائنات کون ہے؟ بولو. عزیر علیہ السلام مقصود کائنات ہیں. یہ پیدا ہوئے تو کائنات ان کی وجہ سے اللہ نے بنائی، اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو اللہ کائنات ہی نہ بناتا. اچھا، شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ پھر آئے نصارہ. کون؟ عیسائی آئے. انہوں نے کہا لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو یہ زمین و آسمان بھی نہ بنتے. عیسائیوں نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اسی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اگر عیسیٰ نہ آتے تو زمین و آسمان بھی اللہ نہ بناتا. ٹھیک ہے جی. یہ دوسرا کون ہے؟ عیسائی. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر آگے شیعہ نے کہا لولا علی لما خلقت الافلاک، اگر علی نہ ہوتے تو اللہ زمین و آسمان کو ہی پیدا نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. گویا مقصود کائنات انہوں نے کس کو بنا دیا؟ علی کو. اب پیچھے کون رہ گئے؟ ہاں جی، سنی حضرات. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہہ دیا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اے پیغمبر اگر ہم نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم زمین و آسمان ہی نہ بناتے. یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھنا تحفہ اثنا عشریہ کا آج کیا مقام ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہر کوئی پہچانتا ہے اور جانتا ہے. اہل حدیث ہوں، بریلوی حضرات ہوں یا دیوبندی حضرات ہوں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کیسی شخصیت ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، میں آگے بھی آپ کو یہ ان کے بارے میں تذکرہ سناتا ہوں. اور یہ اپنے آپ کو اکراماً اپنے آپ کو تابعی کہتے تھے. اب آپ حیران ہوتے ہوں گے تابعی کس طرح بن گئے. چونکہ شاہ صاحب تو آج سے 3.5 صدیاں پہلے کا زمانہ ہے، اور 1400 سال پہلے. ظاہری بات ہے جس نے صحابی کی صحبت اختیار کی ہو تابعی تو وہ ہوتا ہے. شاہ صاحب کیوں اپنے آپ کو تابعی کہتے تھے؟ یہ واقعہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر خود بھی لکھا ہے، خود بیان کیا. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بار میں رات کے وقت چراغ کے اجالے میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا. اچانک ایک سانپ آیا. جب وہ سانپ آیا میرے سامنے آیا، اب ظاہری بات ہے موذی جانور ہے، احادیث شریف بھی اسی کی سبق دیتی ہیں، کوئی بھی موذی جانور ہے اس کو تکلیف دینے سے پہلے کیا کر دو؟ مار دو. شاہ صاحب نے اس کو مار دیا، 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. سانپ مر گیا. اگلا دن آیا. اگلے دن چند لوگ 4-5 آدمی آئے دروازے پہ اور دستک دی کہ حضرت صاحب آپ کو فلاں جگہ پہ ایک مسئلہ درپیش ہے، ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے. وہ لے گئے. تھوڑا سا آگے گئے، شاہ صاحب کی آنکھوں پر پٹی باندھی. پٹی باندھ کے وہ لے گئے جنگلوں کے اندر. جب پٹی کھولی تو ایک شاہانہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہے اور ارد گرد وزراء ہے، مشیر ہیں، اس کے سارے لوگ، رعایا اس کی آگے کھڑی ہے.
شاہ صاحب حیران ہو گئے کہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک چیز لے کے آؤ. کپڑے کے اندر ایک لاش لے کے آئے, وہ شاہ صاحب کے سامنے رکھ دی. 2 ٹکڑے تھے اس کے. شاہ صاحب سمجھ گئے کہ وہ جو کل جس کو میں نے مارا تھا نا, وہ جن تھا. اب وہ میرے سامنے سام کی لگ شکل اختیار کر کے آیا تھا, تو اب یہ مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث کا لقب ملا ہے. جتنی احادیث بیان کی ہیں انہوں نے کہ بر صغیر کے اندر اگر اسلام پھیلائے تو انہی حضرات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پھیلایا. بس سمجھ گئے. بادشاہ نے مسئلہ پوچھا کہ شاہ صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اگر قتل عمد کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ قتل عمد کس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا؟ شاہ جی بتاؤ مسئلہ, قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ شاہ صاحب نے جواب دیا کہ قتل عمد کی سزا بدلے میں اس کو بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. بادشاہ نے کہا تو پھر یہ آپ نے اس کو قتل کیا. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا, حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارے سامنے کوئی موذی جانور آ جائے, اس کو ایذا دینے سے پہلے, تکلیف دینے سے پہلے قتل کر دو, مار دو. اب سارے مجمع کے اندر ایک عجیب کشمکش, ایک تعجب کا سارے اظہار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. چلتے چلتے پیچھے سے ایک بزرگ, وہ سارے جنات تھے, وہ ایک بزرگ پیچھے سے بولا. وہ جن تھا اور وہ جن صحابی تھا. کیا تھا؟ وہ جن صحابی تھا. اس جن صحابی نے پیچھے سے آواز دی کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے خود اپنی کانوں سے سنی ہے. واقعتاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی موذی جانور آ جائے تو اس کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو. سارے لوگ حیران رہ گئے. اب ظاہری بات ہے وہ بھی مسلمان تھے جنات, تو انہوں نے تو شاہ صاحب کا اسی لیے بلایا کہ پہلے مسئلہ پوچھیں گے حضرت صاحب سے, تو پھر ہم کیا کریں گے حضرت صاحب سے بدلہ. لیکن جب حضرت نے حدیث سنا دی کہ قصور تو آپ کے آدمی کا ہے کہ یہ میرے سامنے سانپ بن کر آیا, اب مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہے, یہ جن ہے یہ کیا ہے, سارا قصور اس کا, ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت یہ سارا عمل کیا ہے. بادشاہ نے حضرت شاہ صاحب کا اکرام کیا. وہ جن جو بادشاہ تھا اس نے تحفے تحائف دیے. پھر حضرت شاہ صاحب کو باقاعدہ اپنے ساتھیوں کو کہا, پولیس کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت شاہ صاحب کو عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے مطالعہ گاہ میں چھوڑ کر آؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت کا بڑا مقام تھا, بڑا مرتبہ تھا. زندگی کے آخر میں جا کے یہ نابینا ہو گئے تھے. بڑی بڑی, اور ان کی جتنی بھی زیادہ تر تصانیف ہیں وہ ساری کی ساری ان کے شاگردوں نے لکھی. املا کروائی تھی حضرت نے, املا کروائی تھی. ان کی تفسیر ہے جو 4 جلدوں کے اندر, وہ بھی حضرت نے اپنے شاگردوں سے املا کروائی تھی. اگر یہ تصنیف کا کام حضرت پہلی زندگی میں شروع کر دیتے, 25 سال کی عمر ہوئی تھی ابھی, 25 سال کی عمر سے ہی حضرت کو موذی بیماریاں لگنا شروع ہو گئی تھی. اور عجیب حالت یہ دیکھو کہ باقی جتنے بھائی ہیں وہ سارے پہلے ہی فوت ہو گئے. جو چھوٹے بھائی ہیں سارے پہلے فوت ہو گئے. شاہ عبد الغنی تھے سب سے چھوٹے, یہ پہلے فوت ہوئے. پھر اس کے بعد شاہ رفیع الدین فوت ہوئے, پھر شاہ عبد القادر فوت ہوئے, شاہ عبدالعزیز زندہ تھے ابھی. 25 سال کی عمر میں موذی مرض, عجیب و غریب قسم کے مہلک مرض ان کو لگنے شروع ہو گئے. زندگی آخر میں جا کے انہی بیماریوں کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. حضرت نے بڑا کام کیا. یہ حضرت کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ. چلتے چلتے جب یہ لوگ آئے, انہوں نے کیا کہا, لولا کا لما خلقت الافلاک, کہ اے محمد اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا. اچھا, گویا اس عقیدے کے سب سے پہلے موجد کون ہیں؟ یہودی ہیں. یہ وہاں سے عقیدہ نکلا. نصارہ کہتے تھے ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی اپنے پیغمبر کو آگے کر. ادھر سے شیعہ آئے, انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں. جب یہ آئے انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی بنا لیتے. اب آپ کے سامنے یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. نیز آپ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک عقلی دلائل دیتے ہیں, نقلی دلائل دیتے ہیں, دلیل وحی دیتے ہیں. اس کے اندر کیا چیز منوانا مقصود ہوتی ہے,
بولو توحید منوانا مقصود ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر توحید منوانا مقصود ہوتی ہے. بھائی 1 منٹ کے لیے چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں کسی کو ایک بہت بڑا محل میں اس کو تحفتاً دے دیتا ہوں. اس محل کے اندر اسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, میں اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. اس محل کے جو دربار میں اس کو کہتا ہوں چل بھی اس کو زخم دے, اس کو یہ بھی تکلیف, اس کو یہ بھی تکلیف پہنچا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر یہ کائنات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں کیوں آئیں؟ لہو لہان کیوں ہونا پڑا؟ غزوہ طائف کے اندر پتھر لگے, غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے, سر مبارک سے خون بہنے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تکلیفیں مصیبتیں, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کسی نبی کے اوپر اتنی تکلیفیں نہیں جتنی مجھے پہنچائی گئی, کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں آئی جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئیں. تو پھر اس کا کیا کریں گے کہ ایک اتنی بڑی کائنات اگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی تو پھر تکلیفیں کیوں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کیوں بنائی ہے؟ اپنی توحید کے اظہار کے لیے. اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے؟ بولو, صرف انہوں نے مقصد کیا تھا؟ اللہ کی توحید. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ انبیاء کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گویا مشن انبیاء کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ. وہ اللہ کی طرف سے جو نمائندے بن کر آتے ہیں وہ یہی نمائندے بن کر آتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا سبق دیں, اللہ کی پہچان کروائیں, مالک کی پہچان کروائیں, لوگوں کو شرک اور کفر سے روکیں, توحید والا ان کو راستہ دکھائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک آیت پڑھیں گے آپ, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات تھی تو اللہ حکم دیتا عبادت بھی بھائی اسی کی کرو کہ کائنات اس کی ہے. کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ اللہ پاک دلائل بیان کرتے ہیں جب قرآن پاک میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ خالق لکم. کیا کہتے ہیں؟ خالق لکم, کہ پیدا کیا ہے تیرے لیے یا تمہارے لیے. لکم جمع ہے, لکا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے, لکم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اللہ ساری مخلوق کو کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی, جانور تمہارے لیے پیدا کیے. پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں سخر لکم, مسخر کیا تمہارے لیے. یا اللہ وہاں پہ واحد کہتے ہیں کہ پیغمبر میں نے صرف تیرے لیے مسخر کیا, یا کائنات صرف تیرے لیے بنائی, یہ جانور زمین و آسمان صرف تیرے لیے بنائے. لاکا ہوتا ہے یا لکم ہوتا ہے؟ بولو لکم ہے. پورے قرآن کے اندر کہیں بھی لاکا کا لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ واحد کا اللہ پاک نے صیغہ بیان کیا ہو کہ پیغمبر سب کچھ تیرے لیے. اللہ انسان کو خطاب کرتے ہیں کہ تمہارے لیے. انسان سب سے زیادہ جو قرآن مخاطب کرتا ہے کافر انسان کو مخاطب کر رہا ہے. کافر انسان جب اللہ کی صفات کو نہیں مانتا تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اے انسان, ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ کائنات بنائی, ہم نے تمہارے لیے اتنی چیزیں بنائی, ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا. تو یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ تو ہماری توحید کو کیا کر؟ تسلیم کر, مان. سمجھ آ رہی جی بات؟ ایک طرف قرآن پاک ہے, اللہ قرآن کی اس آیت میں صاف کہہ رہے ہیں ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا, جو بھی اس کے درمیان ہے, مگر اللہ بالحق کی ساتھ حق کے توحید کے اظہار کے لیے پیدا کیا. اچھا, یہ جو لوگوں نے آج جس حدیث کا سہارا لیا ہے نا کہ وہ جی حضرت آدم علیہ السلام تھے, ان کی توبہ جو قبول ہوئی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا, آسمان پہ نام لکھا گیا. تو حضرت آدم نے جب آسمان کی طرف دیکھا کہ محمد لکھا ہوا ہے, حضرت آدم نے وسیلہ دیا کہ اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ,
اللہ نے فرمایا آدم سے سوال کیا کہ ابھی تو میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے آسمان پر نام لکھا ہوا دیکھا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی کوئی مقرب ہستی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا تجھے وسیلہ ڈالا، تو اس لیے میری توبہ کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ یہ ایک روایت ہے پوری بیان، اسی روایت کا سہارا لے کے کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کے جواب میں کہا، حضرت آدم کے جواب میں، کہ اے آدم یہ بھی سن لے، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں زمین و آسمان ہی نہ بناتا۔ اب یہاں سے ایک تیر دو شکار کیے انہوں نے۔ ایک شکار تو لو جی صدقہ طفیل سب کچھ جائز ہے، دوسرا شکار انہوں نے یہ کیا کہ کائنات ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور دوسری طرف یہ ایک روایت، بس ایک روایت، اور یہ روایت بھی کیا ہے، کوئی بخاری مسلم کے اندر کوئی صحیح روایت نہیں ہے، مستدرک حاکم کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اس کتاب کے اندر یہ روایت ہے۔ اس روایت کا ایک راوی بھی عبد الرحمن بن زید، جس کو محدثین جس کے بارے میں کہتے ہیں دجال، کذاب، جھوٹا راوی ہے، یہ ایک وہ روایت جس کے اندر جھوٹا راوی ہے، ایک غیر معتبر روایت کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، عظمت بلند کرنا، یہ کہاں کی انصاف پردازی ہے؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک ختم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے؟ کیا قرآن پاک سارا ختم ہو گیا تھا؟ اتنی معتبر کتاب جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا یہ کتاب ختم ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے اندر نہیں ہے کہ ایک غیر معتبر روایت کا سہارا لینا پڑتا؟ کیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا؟ کیا یہ آیت کافی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرے پیغمبر آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی؟ کیا یہ آیت کافی نہیں تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا میرے پیغمبر آپ کو یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کافی نہیں تھی؟ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، آپ کمزور تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، کیا یہ آیات کافی نہیں تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا، کیا یہ آیات کافی نہیں تھی قرآن پاک کی کہ ایک غیر معتبر روایت کا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ سراسر بے انصافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جو ہے، سب سے افضل مقام جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نماز کے اندر جب تک ہم ان کے اوپر درود نہ پڑھیں ہماری نماز قبول نہیں۔ جہاں تک مرتبے کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے، شان کا مقام ہے، ہم اس کے اندر پیش ہیں، لیکن جہاں پورا قرآن پاک ہے اس کو بھی پہلے انصاف کی نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نے کائنات کی تخلیق جو کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ میں اپنی توحید کا اظہار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاران کی چوٹیوں پر اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے، ایک مقصد بیان کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، آپ نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا یہ ساری کائنات میری ہے لہٰذا حکم میرا چلے گا، نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہہ لو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا آپ اپنے آنے کا جو مقصد بیان کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ میں اس دعوت کی تبلیغ کرنے کے لیے، اس کلمے کی تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے، اس کو مان لو تفلحوا، اگر مان لو گے تم سب کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو تھا وہ بیان کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کی تخلیق اللہ پاک نے کی، تو پھر سزا اور جزا کا یہ سلسلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ سزا اور جزا اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھی؟ ظاہری بات ہے
ایک تخت کے اوپر جس کو بٹھا دیا جائے کہ سب کچھ آپ کا، تو پھر بعد میں اللہ پاک نے قرآن پاک اتار کے کیوں کہا کہ حکم اس کائنات کے اندر صرف میرا چلے گا، تعریفیں ساری کی ساری میری ہیں، سب کچھ میں نے بنایا، اے انسان تیرے لیے بنایا، تیرے لیے مسخر کیا سب کچھ۔ اللہ اپنی توحید بیان کرنا چاہتے ہیں، توحید کا اظہار کروانا چاہتے ہیں کہ میری پہچان ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہے نا لولا کا لما خلقت الافلاق، اس کی جو ایک توجیہ ہے نا وہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے، یہ توجیہ کر لیا جائے کہ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر آپ پر یہ آخری کتاب نازل کر کے آپ کے ذریعے اپنی توحید کی تکمیل اور تمام مذہبوں کے اوپر آپ کا مذہب ہم نے غالب نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے۔ نہیں سمجھ آئی کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیج کر آپ پر کتاب نازل کر کے آپ کے ذریعے اپنی توحید کی تکمیل نہ کروانی ہوتی تو ہم اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتے۔ یہ توجیہ کرو، بجائے اس کے یہ کہنا کہ پیغمبر یہ سب کچھ ہے ہی تیرے لیے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیوں یہ اتنی زیادہ باتیں کہی ہیں؟ کیوں کہا میری عبادت کرنی ہے؟ کیوں کہا سجدے مجھے ہی کرنے ہیں؟ کیوں کہا حکم صرف میرا ہی ماننا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کیا جائے کہ اللہ قرآن میں کیا منوانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، شان کا تعلق ہے، وہ صرف ہم یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا بلند مقام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا جی؟ دیکھیں جی آگے، تو گویا یہ سمجھ لو اس عقیدے کا جو پہلا موجد ہے وہ یہودی ہے، انہوں نے یہ عقیدہ سب سے پہلے گھڑا ہے۔ آگے دیکھیں جی، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اب یہ زجر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اس عذاب سے، ہاں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اما اس عذاب سے، انذروا جو ڈرائے گئے، وہ معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کفار اس کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے، اس کائنات کے بعد جو قیامت آنے والی ہے اس قیامت سے ان کو ڈرایا جاتا، جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا، لیکن وہ اس سے کیا کرتے؟ معرضون، اعراض کرتے، منہ موڑتے، جانتے ہی نہیں تھے، دھیان ہی نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے اس آیت میں۔ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ دلیل سے، دلیل کا مطالبہ۔ مشرکین سے دو قسم کی دلیلیں مانگی جائیں گی، ایک عقلی دلیل کا مطالبہ ہوگا، ایک نقلی دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ کتنی؟ دو دلیلوں کا مطالبہ، ایک عقلی دلیل اور دوسری نقلی دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، فرما دو میرے پیغمبر، أَرَأَيْتُمْ، بھلا دیکھو تو، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا اخبرونی، مجھے خبر دو تم۔ ٹھیک ہے، فرما دو میرے پیغمبر، مجھے خبر دو تم، ما تدعون، ان ہستیوں کے متعلق جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، ارونی ماذا خلقوا من الارض، غور سے ترجمہ، غور سے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو صحیح مجھے کہ کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض، زمین سے، ماذا خلقوا، ارونی دکھاؤ تو صحیح مجھے کہ کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کون سی دلیل کا مطالبہ ہے؟ بولو سارے، عقلی دلیل کا مطالبہ ہے۔ یا ام لہم شرک فی السماوات، یا واسطے ان کے کوئی شرکت ہے آسمانوں میں، یہ ہوگی جی عقلی دلیل۔
ٹھیک ہے، سمجھنی ہے بات غور سے. اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر یہ جو مشرک غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ جن ہستیوں کی تم نظر نیاز دے رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، تم کہتے ہو یہ فلانا جو بزرگ ہے یہ فلانی تکلیف دور کرتا ہے، فلانا بزرگ فلانی حاجت پوری کرتا ہے، تو اللہ فرما رہے میرے پیغمبر ان سے پوچھو، عقلی دلیل کا مطالبہ کرو، کیا زمین کا کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا؟ زمین کا حصہ پیدا کرنے سے مراد کوئی حصہ دکھا دیں، یا زمین کے اندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، معدنیات ہیں، جو بھی ہم نے زمین کے اندر خزانہ رکھا، کوئی کسی چیز کے اندر حصہ، کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو. ایک دوسرا، ام لہم شرک فی السماوات، یا کوئی آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے میں مجھے کمزوری آ گئی اور میں نے ان کی مدد لی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ پاک کسی کو اپنی بادشاہت میں شریک نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اللہ کمزور ہو جائے، کہ کمزوری کی وجہ سے اللہ کو مدد لینی پڑ گئی. اللہ نے فرمایا ان کو پوچھو کہ آسمانوں میں کوئی شرکت ہے، یا آسمانوں کا جو نظام ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سورج اتنا بڑا کام کر رہا ہے، ہم نے سورج کا نظام ان کے دیا ہو، چاند اتنا بڑا کام کر رہے، چاند کا نظام انہوں نے سنبھالا ہو، ستاروں کا نظام، دن اور رات کا آنا جانا، ہواؤں بادلوں کا آنا جانا، یہ نظام انہوں نے سنبھالا ہو، ان سے دلیل کا مطالبہ کرو. جواب کیا ہوگا؟ بولو. جواب کچھ بھی نہیں، انکار ہے. نہ زمین میں حصہ، نہ آسمان میں کوئی شرکت. اچھا یہاں سے ایک بات سمجھو، اللہ فرما رہے ہیں زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے. مشرکین اپنے معبودوں کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے نا. دودھ